ہے، جہاں پہ قرآن عظیم کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ حدیث رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ایک بات بتائیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث پاک میں کس طالب علم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ طالب علم جب زمین پہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پر کے نیچے اپنے پر کو بچھاتے ہیں؟ کس طالب علم کے بارے میں کہا گیا؟ جو اسکول جاتا ہے، جو کالج جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا؟ یا جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ عزت و عظمت کسے ملی؟ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر وہ پڑھتا ہوا مر جائے تو اسے شہادت کا منصب دیا جائے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہی تک نہیں کہ اگر کوئی طالب علم حصول علم کے درمیان مر جاتا ہے تو وہ تو جنتی ہے ہی ہے، ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کس طالب علم کی بات ہو رہی ہے؟ اسکول جانے والے کے بارے میں، کالج جانے والے کے بارے میں؟ اس تعلیم سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آج اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، اس اہمیت کو بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے آپ کے جیسے ارے گرے لوگ تو ہیں نہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے جو بات کہیں نا، زبان تو نبی کی ہوتی ہے لیکن وہ بات در حقیقت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ نبی کی ہر بات گویا کہ وحی خدا ہے۔ تو اس اہمیت کو وہ آقا بتا رہے ہیں، اور آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اسکول کالج بچے کو بھیجنا ہے تو بس اسٹینڈ تک جائیں گے، گاڑی پر بیٹھانے کے لیے جائیں گے، اگر گاڑی سے وہ بچہ نہیں جاتا ہے تو اسکول کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ جانا بھی چاہیے، سیفٹی اور حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مدرسے کو ہم نے اتنا ہلکا کیوں لے لیا ہے کہ بچے کو بھیج دیا، آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی خبر گیری کرتے نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی دن بچہ مدرسہ ناغہ کرنا چاہتا ہے تو گھر والے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، آج بارش ہو رہی ہے، آج موسم خراب ہے، آج یہاں جانا، آج وہاں دعوت ہے، آج فلانا کام ہے، ایسا کرو، آج مدرسہ مت جاؤ۔ اسکول کے بارے میں بہت سیریس ہوتے ہیں کہ نہیں جانا ہے۔ ہم نے اس کی اہمیت کو کیوں کم کیا؟ اور اسی اہمیت کی کمی کی یہ نقصان ہے کہ ہمارے بچے چھوٹی عمر میں 12-14 سال میں نشہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کے عیبوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، طرح طرح کی بھلائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور ان سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں حضرت میں بتاتا ہوں ان کو مختصر کے ساتھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں کہ جب آقا نے مکے سے مدینے کے لیے ہجرت فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں قیام فرمایا تھا۔ وہ صحابی رسول صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، کتنا؟ ایک حدیث سیکھنے کے لیے سرزمین عرب سے چل کر سرزمین مصر پہنچتے ہیں۔ کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب سرزمین مصر پہنچتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس، تو پہنچنے کے بعد سلام دعا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عقبہ بن عامر، میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث تم آقا کی جانتے ہو، اور آج کی اس روئے زمین پر وہ حدیث میں، اس حدیث کے جاننے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، تم ہی ہو، وہ حدیث میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر نے اس حدیث پاک کو سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر نے کہا تھا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو دنیا میں کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالے، جو دنیا میں کسی بندے کے عیب پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ حدیث پاک تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ حدیث سنایا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس حدیث پاک کو سنا، اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گئے، نہ کچھ پیا نہ کھایا۔ اتنے دنوں کا سفر کرنے صرف ایک علم کو حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے بزرگوں کی سیرت سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس علم کی قیمت کیا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اتنے دنوں چل کر آئے اور علم حاصل ہو گیا تو واپس لوٹ گئے، ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، جب میں کتابوں کو پڑھتا تھا چراغ کی روشنی میں تو کئی بار میری پگڑیاں جل گئی،
کئی بار میرے سر کے بال جل گئے لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہوا. میں علم کو حاصل کرنے میں اتنا زیادہ منہمک تھا, اتنا زیادہ دل جمعی کے ساتھ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ میرے سر کے بال جل گئے, میری پگڑی جل گئی, مجھے احساس تک نہیں ہوا. والدہ جب آواز دیتی تھی رات کے 12 بجے رات کہ بیٹا سو گئے ہو یا پڑھ رہے ہو, تو حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے تھے, فوراً کتاب بند کر کے لیٹ جاتے تھے, کہتے تھے امی جان بس میں سو گیا ہوں, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتے تھے اور پھر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. یہ شوق تھا ان کا. سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے سلطان کتابوں کے اتنے زیادہ شوقین تھے پڑھنے کے کہ ایک ایک رات میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کو, زخیم کتابوں کو ایک ایک رات میں مطالعہ فرما لیا کرتے تھے. تو جن جن ہستیوں نے جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کو پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا. لیکن انہوں نے دنیا سے محبت ہی نہیں فرمائی, انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت فرمائی, اور آخرت کی دولت انہیں مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دولت کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیا. انہوں نے جینا بھی آقا کی محبت میں پسند کیا اور مرنا بھی آقا کی محبت میں پسند کیا. ایک ہم اور آپ ہیں کہ دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آقا کے حدیث پاک کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بہتر کتاب ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم کی صورت میں دیا, اس کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے سے بھی ہم گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محترم حاضرین, اگر آپ ہمیشگی کی بقا چاہتے ہیں, اپنی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, تو اس علم سے بھی محبت کرنا سیکھیں. زیادہ محبت نہ کریں, آپ اتنے ہی محبت کر لیں جتنا اسکول کی تعلیم سے کرتے ہیں, بانٹ لیں 50-50, اگر زیادہ نہ کر سکتے ہیں. آخری بات میں عرض کروں, دونوں کے اہمیت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا, آج میں پھر تازہ کرتا ہوں کہ اس علم سے آپ 30 سے 40 سال تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر قرآن اور حدیث کا علم مل گیا تو کروڑوں اربوں خربوں سال اس کی برکتیں, رحمتیں, عظمتیں, رفعتیں آپ کو ملتی ہی بھی نظر آئیں گی. تا قیامت نہیں, تا قیامت آنے کے بعد تو ایک حشر کا دن آئے گا. حشر کے بعد جنت و دوزخ میں جو انسان ڈالے جائیں گے, تو جو جنت میں جائیں گے اسی علم پر عمل کی برکت سے جائیں گے. تو اب جنت میں جا کے جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے, اب تو اس زندگی کی کوئی تعداد نہیں ہے نا, چونکہ وہ زندگی ختم نہیں ہونی ہے, تو ہمیشہ ہمیش ہوگی ہے نا, اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے اپنے دل و دماغ سے, چاہے وہ جتنا انگلش جاننے والا ہو, چاہے دنیا کی کسی زبان کا جاننے والا ہو, بڑا سے بڑا انجینئر ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, جج ہو, کچھ بھی ہو, کلیکٹر ہو, کسی بھی اونچے منصب پر فائز ہو, وہ کب تک رہے گا؟ ریٹائرڈ ہوتے ہیں لوگ یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ پی ایم, سی ایم, راشٹرپتی سب ریٹائر ہوتے ہیں. ان کی مدت تو اور کم ہے, 5 سال کی ہے. اور لوگ جو سرکاری نوکری میں لگتے ہیں 60 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں, ان کو تو ہر 5 سال کے بعد لوگوں کا ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. 60 سال کے بعد چاہے وہ جتنا قابل آدمی ہو ریٹائر ہو جاتا ہے, سرکار اسے ریٹائر کر دیتی ہے. لیکن قسم خدا کی, علم دین حاصل کرو گے تو جتنا زیادہ عمر بڑھتی رہے گی, اللہ تعالیٰ اتنا اپنا آپ کو قرب حاصل عطا کرتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ آپ کی عمر بڑھتی جائے گی, اللہ کے محبوب اپنی محبت آپ کو اتنا زیادہ عطا کرتے چلے جائیں گے, اور جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ کو اور زیادہ نعمت و برکت ملتی ہی نظر آئے گی. دنیا کے علم کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کی زندگی ختم, علم سے فائدہ اٹھانا, علم سے فائدہ اٹھانا. کسی مرے ہوئے انجینئر سے کسی نے گھر کا نقشہ بنوا کے لایا ہو تو بتائے, کسی مرے ہوئے جج سے کسی نے اپنا مقدمے کا فیصلہ کروا کے لایا ہو تو بتائے, کسی مرے ہوئے وکیل سے کسی نے مقدمہ لڑنے کے لیے کہا ہو تو بتائے, کسی مرے ہوئے ڈاکٹر سے کسی نے اپنا علاج کروایا ہو تو بتائے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہے, ان کی بارگاہ میں بیمار بھی جاتا ہے, مقدمے میں گرفتار شخص بھی جاتا ہے, پریشان حال شخص بھی جاتا ہے, اور جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے وہ بھی ان کی بارگاہ میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی بھیک مانگا کرتا ہے. تو اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا اس کی برکتیں
بڑھتی چلی جائیں گی، اور دنیا کے علم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، آپ کا مرتبہ گھٹتا چلا جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بولنے کی طبیعت اور ہے، اور تقریر تو بول ہی سکتا ہوں اگر نعت نہیں پڑھ سکتا ہوں تو، لیکن چونکہ وقت ہو چکا، سب کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز فاروق بھائی کے یہاں بھی میلاد ہوگا، تو اس دن بھی کون سا ایک بجنے والا، انشاءاللہ اس دن پڑھ دیں گے، کوئی بات نہیں، چونکہ ہماری تمام ماں بہنیں، ہمارے تمام بزرگ اور نوجوان ساتھی سب، ہم لوگ بھی پرانے ہیں اور آپ لوگ بھی پرانے ہو گئے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو سن کے اکتاہٹ نہیں محسوس کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا بلکہ آقا کے ذکر میں وہ مٹھاس ہے نا کہ جتنا سنا جائے گا اتنا لطف آتا چلا جائے گا۔ تو یہ کرامت نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے، در حقیقت یہ برکتیں، عظمتیں، رفتیں آقا کے ذکر کی ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ہم سناتے رہتے ہیں، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے، ہم لوگوں کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی دنیا کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دے۔ ایک شعر آپ سماعت کر لیں، وہی جشن احمد، صرف ایک شعر آپ سماعت، ٹھیک ہے؟ ایک شعر آپ سن لیں، انشاءاللہ پھر سلام پڑھ دیا جائے گا۔ کون سے سنڈے کو؟ سنڈے کو اگلے دن منڈے کو کروا لیجئے، منڈے کو کروا لیجئے، چونکہ نا پھر بچوں کا ایگزام ہے منڈے کو۔ بچوں کا ایگزام ہے نا، تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ مدرسے ہاں۔ اچھا کل خل شریف بھی ہے نا، ٹائمنگ کیا ہے؟ ہاں وہ تو خیر ٹھیک ہے، کل خل کی ٹائمنگ بتائیے۔ 11 بجے انشاءاللہ العزیز محرول شریف میں قل شریف ہے، تو آپ لوگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قطب الاقطاب کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اگر وقت ملے تو ضرور تشریف لے جائیں۔ کل اور پرسوں دونوں دن ہے کیا فیروز بھائی؟ سنڈے کو بھی ہے؟ اگر کل جانے کا وقت نہ مل سکے ڈیوٹی وغیرہ کے چکر میں تو پرسوں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ایک شعر کو آپ سماعت کریں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، پورا مجمع بولے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، سرور کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مادہ کی آمد، ملجا کی آمد،
غمخوار کی آمد دلدار کی آمد بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سلام پڑھ لیجیے.